السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وقال الله تعالى في موضوع آخر: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. آمين. جلسے کی صدارت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے فضیلت الشیخ شفیع عالم جامعی حفظہ اللہ جلسے حاضہ کی نظامت کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے جناب لیاقت صاحب حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود تمام محترم علماء کرام، شہر حیدرآباد سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات اور میرے نوجوان ساتھی، سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہم سب کو آج کی اس جلسے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہی احکم الحاکمین ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک ارض و سما ہے، وہی مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا پورا مالک ہے، وہی غفور الرحیم ہے
اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے اور جتنا سمندر کا پانی ہے اس کی سیاہی بنا دی جائے، اگر اس قلم اور سیاہی کے ذریعے ہم اللہ کی تعریف لکھنا چاہیں، اللہ کی حمد و ثنا لکھنا چاہیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن ہم اللہ کی حمد و ثنا لکھ نہیں سکتے ہیں، مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی بہت مختصر سی تعریف ہے۔ بعدہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے پھولوں کی بارش نازل فرما، تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم اور بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المؤمنین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم۔ حضرات، وقت کی نزاکت کا ادراک رکھتے ہوئے جس موضوع پر مجھے بولنے کا حکم دیا ہے وہ ہے اللہ کی پہچان، جسے آپ عربی میں معرفت الہی کہہ سکتے ہیں۔ اپنے موضوع کی شروعات کرنے سے پہلے میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم سب کو کہنے، سننے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ غور کرنے کا معنی ہے کہ آپ دنیا کے اندر اس کائنات میں ایک نکاح ہو رہا ہے تو آپ کو بڑی عجیب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ زمین دیکھیے، آپ یہ آسمان دیکھیے، یہ پہاڑ کی بلندیاں دیکھیے، زمین کی گہرائیاں دیکھیے، سورج کا طلوع ہونا اور شام ہو کر غروب ہو جانا، چاند کا نکل آنا، یہ کیا خود بخود اپنے آپ ہو رہا ہے؟ کیا یہ سارا نظام اپنے آپ چل رہا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، بلکہ اس نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ آپ ایک نکاح ہو رہا ہے، صبح ہو سورج نکلے، شام ہو غروب ہو جائے، چاند نکل آئے، آپ دنیا کی ایک ایک چیز پر نگاہ ڈالیے، سمندر دیکھیے، سمندر کی موجیں دیکھیے، موج کا پانی دیکھیے، پانی کے بلبلے دیکھیے، کیڑے کے منہ سے ریشم دیکھیے، آپ مکھی کے منہ میں شہد دیکھیے، اسی طریقے سے لکڑی سے نکلنے والے پھل دیکھیے۔ لکڑی پھل کہاں سے نکلتے ہیں؟ لکڑی سے آم نکل رہا ہے، انار نکل رہا ہے۔ میرے رب کو پہچاننا ہے، میرے رب کی قدرت کو دیکھنا ہے تو صرف ایک انار ہی دیکھ لو، ذرا دانا دانا جوڑ کر کے دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کر دکھاؤ، پھر اس کے اوپر کور چڑھا کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر خوشبو بھر کے دکھاؤ، پھر ذائقے بھر کے دکھاؤ۔ آپ ایک ایک چیز دیکھیے، وہ اللہ رب العالمین کی پہچان بتاتی ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت۔ اور عقل کی قوت بھی اس بات پر کمال ہے کہ یہ کائنات کی فیکٹری کا نظام چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ وہ کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ ہے جس نے سورج کو مسخر کیا، چاند زمین کو فرش بنا کر بچھا دیا۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، چار پاؤں پر چلنے والوں کا مالک، دو پاؤں پر چلنے والوں کا مالک ہے، جانوروں کا مالک، دہاڑنے والے، بھاگنے والے، سب کا مالک، سانپ کا مالک، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ رب العالمین قادر ہے، ساری چیزیں اللہ کی۔
قرآن ایک مدلل کتاب ہے، ایک مدلل بک ہے، اور اس کتاب کے اندر خود اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو بیان کیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورہ غاشیہ آیت نمبر 20 ہے، اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ اللہ خود اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے۔ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، او لوگوں اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو ایک اونٹ کو دیکھ لو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، اے لوگوں کیا تم نے اونٹ کی تخلیق کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اونٹ کی بناوٹ کو نہیں دیکھا؟ میرے رب نے اونٹ کو کیسا بنایا؟ ذرا اتنی لمبا اتنا چوڑا سر لا کے دکھاؤ، اور پھر اس کے نیچے لمبی گردن بناؤ، پھر اس کا بھاری بھرکم جسم بناؤ، پھر 4 پیر لگاؤ، پھر اس کی پیٹھ پر کوہاں لگاؤ۔ ارے ایک اونٹ ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نے اونٹ کی تخلیق کو نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان دیکھ لو بغیر ستون کے تیرے رب نے اس کو جما دیا۔ اور جانتے ہو جس زمین پر تم بیٹھے ہو، اس زمین سے 6 آسمان کو چھوڑو، پہلے آسمان کی دوری کتنی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس زمین سے اور یہ جو پہلا آسمان نظر آ رہا ہے، اس زمین سے اس آسمان کی دوری اتنی ہے، اگر کوئی بھی شخص 500 سال نہیں 500 سال اپنی سب سے تیز سواری سے جائے، 500 سال گزر جائیں گے تب بھی وہ پہلے آسمان پر نہیں پہنچے گا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کو کیسے نصب کر دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، جس زمین پر تم رہتے ہو، جس زمین پر تم بستے ہو، جس زمین پر تم اپنا کاروبار کرتے ہو، کیسے تیرے رب نے بچھا دیا۔ تو اللہ رب العالمین تو اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کا انٹروڈکشن کیا ہے، اللہ کی تعریف کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، میں کہ اللہ کی تعریف آپ کو بتاؤ، اللہ خود اپنی تعریف کرتا ہے، اللہ خود اپنا انٹروڈکشن بیان کرتا ہے، اللہ خود اپنی پہچان کرتا ہے۔ قرآن، جی ہاں، ساری چیزیں قرآن کے اندر ملیں گی، مولویوں کی کتابوں میں نہیں ملیں گی، قرآن میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کھول کر دیکھیے، اللہ رب العالمین اپنا تعارف کراتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس آیت کے اندر آپ کو اللہ کا انٹروڈکشن پتہ چل جائے گا، اللہ کی پہچان پتہ چل جائے گا۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی۔ جی ہاں، یہ آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کا مطلب آپ کو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ کرسی نہیں ہوتی جس پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں، نہیں، وہ اللہ کی کرسی ہے۔ اور اللہ کی کرسی کیسی ہے؟ آئیے بات آگے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کی کرسی کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی کرسی ایسی ہوتی ہے جس پر ہم بیٹھتے ہیں، کرسیوں پر دنیا کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ اپنی کرسی پر بیٹھتا نہیں ہے۔ اللہ اپنی کرسی پر موضع قدمین، اپنے دونوں پاؤں رکھتا ہے، اپنے دونوں پیر رکھتا ہے۔ اللہ کی کرسی کیا ہے؟ موضع قدمین، جہاں اللہ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے اسے اللہ کی کرسی کہا جاتا ہے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ اللہ کے 2 پیر ہیں، اللہ کے 2 پیر ہیں، اگر ایک پیر ہوتا تو موضع قدم آتا،
یہاں تثنیہ ہے، اللہ کے دو پیر ہے، اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ اللہ کا آکار ہے۔ آج غیر مسلم کہتے ہیں کہ بھگوان نراکار، اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نراکار ہے۔ نراکار کا مطلب اس کا کوئی آکار نہیں، اس کا چہرہ نہیں، اس کے ہاتھ نہیں، اس کے پیر نہیں، جبکہ اللہ کے ہاتھ بھی ہے، اللہ کے پیر بھی ہے، اور اللہ بھی ہے۔ اللہ کا پیر بھی نہیں، موضع قدم نہیں، جہاں اللہ اپنے دونوں پیر رکھے اسے اللہ کی کرسی، تو پتا چلا اللہ کا پیر بھی ہے کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی مگر تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو اللہ کا چہرہ بھی ہے لیکن اللہ کا آکار کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے، مگر اللہ کے ہاتھ بھی ہے، اللہ کے پیر بھی ہے، اللہ کا چہرہ۔ تو اللہ کی کرسی کسے کہتے ہیں؟ جہاں اللہ اپنے دونوں پاؤں رکھتا ہے اسے اللہ کی کرسی کہتے ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات بتاتا چلو، دنیا کی کرسی ہے کتنی بڑی ہوگی، 10 لوگ بیٹھ جائیں، 100 بیٹھ جائیں، 1000 بیٹھ جائیں، لیکن اللہ کی کرسی کا عالم کیا ہے؟ اللہ کی کرسی کتنی وسیع و عریض ہے، اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع و عریض ہے کہ 7 زمینوں کو اور 7 آسمانوں کو ملا کر دیا جائے۔ اور کیجیے اللہ کی کرسی کتنی زیادہ بڑی ہے، 7 زمینوں کو اور 7 آسمانوں کو ملا کر ایک کر دیا جائے، ایک بنا دیا جائے، وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنے زیادہ چھوٹے ہیں جس طرح ایک بڑا سا جنگل ہو اور اس جنگل میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی ہو۔ یہ زمین یا آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں۔ تو آیت کرسی اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نے اپنا نام بتایا، میرا نام کیا ہے؟ اللہ، خدا نہیں، گاڈ نہیں، پرمیشور نہیں، اللہ میرا نام ہے، خدا نہیں ہے۔ لیکن آج اگر آپ اپنی سوسائٹی کا اور مسلم معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو یہی پتہ چلے گا آج اللہ کا نام تو ہماری زبانوں سے کم نکلتا ہے بلکہ خدا کا استعمال ہم زیادہ کرتے ہیں۔ اور کافی افسوس ہے، علماء بھی خدا کہتے ہیں، عوام بھی خدا کہتے ہیں، علماء بھی خدا کہتے ہیں۔ جب علماء کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے عوام اپنے آپ کہے گی۔ آپ پورا قرآن اٹھائیے، کہیں اللہ نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، کہیں اللہ نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا۔ کیا کہا اللہ نے آیت الکرسی میں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نے اپنا نام لیا، اللہ کہا۔ آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 1 اور 2 اٹھائیے، کیا کہا اللہ نے؟ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کا نام۔ آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 دیکھیے، کیا کہا اللہ نے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس میں بھی اللہ کا نام۔ آپ سورہ طٰہٰ اٹھائیے، آیت نمبر 14 دیکھیے، کیا کہا اللہ نے؟ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ آئے لوگوں میں اللہ ہوں، اللہ نے خود کہہ دیا إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں اللہ ہوں۔ آج سورہ طٰہٰ اٹھائیے، آیت نمبر 2 دیکھیے، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ یہاں پر بھی اللہ کا نام۔ آپ سورج اٹھائیے، آیت نمبر 11 دیکھیے، کیا کہا اللہ نے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں پر بھی اللہ کا نام۔ خدا بنا کہ خدا نظر آئے نہیں، تو خدا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کا جو نام ہے، اللہ ایک ایسا نام ہے، اللہ کے اندر 3 حرف ہیں، الف لام لام۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، ان تینوں حرفوں میں سے ایک بھی حرف اگر آپ ہٹا دیں، ایک بھی حرف اگر آپ ہٹا دیں تو وہ اللہ ہی رہے گا، چینج نہیں ہو سکتا۔ چلو اللہ کے شروع میں الف ہٹا دیں، کیا بنے گا؟ للہ، اللہ بنے گا نہیں بنے گا؟ اب قرآن دیکھیں اللہ نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو الف ہٹانے سے بھی اللہ کا نام بگڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی ہے۔
چلو ایک الہ ہوگا، کیا بنے گا الہ؟ اللہ نے کیا کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تو اگر نام بھی ہٹاتے تب بھی اللہ کا نام ہی رہے گا. بہرحال اللہ اپنا نام اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ نے اپنا نام بتایا اور پھر فرمایا لوگوں سے میری ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی کرو. لا الہ الا میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہی اول درجے کا ایمان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ اور 80 سے کم برانچز ہے. میں 70 سے زیادہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ 70 کا مطلب عربی کے اندر 70 ہوتا ہے 70، اور 20 یہ 3 سے لے کر 9 تک کی گنتی پر بولا جاتا ہے. اختلاف ہے لیکن بہتر یہی ہے 3 سے لے کر 9 کی گنتی میں لفظ 20 کا استعمال ہوتا ہے. تو 70 یعنی کہ 70 اور 3 سے 9، اس کا صحیح ترجمہ تو یہی ہوگا کہ ایمان کی 70 سے کم اور 80، 70 سے زیادہ اور 80 سے کم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ اور 80 سے کم برانچ سے افضل ہے، اور اس میں سب سے بہتر کیا ہے، اس میں سب سے گریٹ کیا ہے، اس میں سب سے افضل کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھو. لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ بچہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، تیرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو مارا پھر رہا ہے، تجھے کسی کی درگاہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا رب کہتا ہے تو مجھے پکار کے تیری پکار کو قبول کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے مشکل کشائی اگر دور کروانا ہے تو طرف سے کروا، تیری بیوی کی گود اولاد سے خالی ہے، بیٹا بیٹی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ کے الحی القیوم. دنیا کے اندر کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ دنیا کے اندر آئے جس کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایک ایسا بتا دو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں زندہ رہوں گا ہمیشہ تک، میں امر رہوں گا، مجھے کبھی موت نہیں آئے گی. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. سکندر اعظم پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بھی چلا گیا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی. عربی کا شاعر کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا کے اندر کسی کو بقا ہوتی، اگر دنیا کے اندر کسی کو ہمیشگی ہوتی تو جناب محمد رسول اللہ بھی نہ ہوتے. آپ کا انتقال نہیں ہوتا. کسی شاعر نے صحیح کہا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے. جو آئے ہیں سب جانے کے لیے آئے، لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ الحی، اس کو کبھی موت ہی نہیں آئے گی. اللہ کبھی مر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کا تعارف دیکھ رہے ہیں. اللہ کون؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے جو موت سے پرے ہے، موت سے پاک ہے. القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے. پہلی چیز اس آیت کے اندر اللہ نے اپنا نام بتایا، میرا نام اللہ ہے. پھر یہ بتایا کہ عبادت صرف میری کرو، کسی اور کی عبادت کرنا جائز اور درست نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا بتایا؟ مجھے موت کبھی نہیں آئے گی اور میں ہمیشہ رہنے والا ہوں. کیا اس کے بعد کیا کہا؟ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. عام طور پر انسان کو پہلے نیند آتی ہے یا اونگ آتی ہے؟ پہلے اونگ آتی ہے پھر نیند آتی ہے. اللہ رب العالمین اونگ سے بھی بری ہے، اللہ رب العالمین نیند سے بھی. اللہ کون ہے؟ موت نہیں ہے، اونگ بھی نہیں آئے گی.
और नींद नहीं आएगी। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और जो कुछ आसमानों में और जमीन में सब अल्लाह का है, यानी कि हर चीज पर अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह हर चीज का मालिक है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज हमने इसी चीज को नहीं समझा है, हमने इसी अकीदे को नहीं जाना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीज का मालिक है, अल्लाह खबीर है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह लतीफ है, सारी चीज अल्लाह के कब्जे में, अल्लाह की कुदरत में है। कौन जानता है अंजाम क्या है और इब्तिदा क्या है, लेकिन अल्लाह को पता है इब्तिदा हो रही है, अंजाम क्या होने वाला है। अल्लाह को पता है अभी बादल बढ़ाए हैं, ना जाने बारिश होगी या नहीं, बारिश होगी या नहीं, बिजली कड़केगी या नहीं, ओले गिरेंगे या नहीं, अल्लाह को पता है। अल्लाह वो है जो मुशरिक के घर में नबी को पैदा कर दे, अल्लाह वो है जो मुशरिक के घर में मुवहिद को पैदा कर दे, अल्लाह वो है जो मुवाहिद के घर में मुशरिक को पैदा कर दे। हजरत इब्राहिम का बाप आज़र पक्का बुत परस्ता, पक्का मुशरिक था, लेकिन अल्लाह ने उस आज़र के घर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। कौन जानता था बुत तराश का बेटा बुत शिकन होगा, कौन जानता था बुत बनाने वाले का बेटा बुत तोड़ने वाला होगा। और नबी के घर में यानी हजरत नूह के घर में उसी के बेटे को अल्लाह ने मुशरिक बना दिया। हजरत नूह भी कुछ ना कर सके। कौन जानता है, अल्लाह के अलावा कौन जानता था कि पैदा होने वाला ये बच्चा, पैदा होने वाला ये बच्चा आगे चलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम बन जाएगा। अल्लाह के सिवा कौन जानता था पैदा होने वाली ये लड़की हजरत मरियम बनाएगी। अल्लाह के सिवा कौन जानता है पैदा होने वाला ये लड़का तारिक फतेह बन जाएगा। अल्लाह के अलावा कौन जानता है पैदा होने वाली ये लड़की तस्लीमा नसीम बन जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, सब अल्लाह के कब्जे में है, वो चाहे जैसा कर दे। एक नबी को, एक अल्लाह के भेजे हुए नबी को एक जालिम के घर में पना दे और उसी के घर में परवरिश करवाए, ये सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। आइए मैं आपके सामने दलील भी आपने फिरौन का नाम सुना हो? फिरौन का नाम ये दरअसल फिरौन का लक़ब था। फिरौन का असल नाम इख्तिलाफ है, लेकिन एक नाम जो मिलता है वो है अर्रामीसुल्तानी। जो भी मिस्र का बादशाह हुआ था उसे फिरौन ही कहा जाता था। उनके ये लक़ब थे, लेकिन उनका असल नाम कुछ और था। ये जो फिरौन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसका नाम है अर्रामीसुल्तानी। अर्रामीस इसका असल नाम है। अर्रामीस नाम का एक बादशाह और पहले से गुजर चुका, इसीलिए इसके आगे तानी लगाया गया, यानी कि दूसरा रामीस अर्रामीस होता। ये कौन था जो कहता था लोगों मेरे सामने सजदा करो, और क्या करो, और कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही सबसे बड़ा रब, मैं ही रब हूं, मेरे सामने सजदा करो। इसके काहिनों ने, जादूगरों ने, नजूमियों ने फिरौन से कहा, आओ फिरौन, आओ बादशाह, अनकरीब तुम्हारी ममलिकत में, तुम्हारी हुकूमत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा कर देगा, जो तुम्हारी हुकूमत का सर्वनाश कर देगा, जो तुम्हारी हुकूमत को तहबाना कर देगा, जो तुम्हारी हुकूमत को मलियामेट कर देगा। आए फिरौन, अनकरीब ऐसा बच्चा मिस्र के अंदर पैदा होने वाला है। एक मजे की बात बताओ, अपने आप को खुदा कहता था, मगर मौत से भी बहुत डरता था, मौत से बहुत डरता था। कहा क्या एक बच्चा पैदा होगा और वो मुझे मार देगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अपने सारे पुलिस वालों से, चेलों से कहा, जो भी नया बच्चा मिस्र के अंदर पैदा हो, शहर के अंदर पैदा हो, उसे फौरन कत्ल कर दो, फौरन मारो। अब क्या था, फिरौन के चेले, फिरौन के लोग गाँव गली ढूंढने लगे, और जहाँ भी कोई नया बच्चा पैदा हो जाता, मामूलूद होता, उसे कत्ल कर देते, उसे मार देते। सबको कत्ल किया जा रहा है, जो भी नया बच्चा हो रहा है उसको मारा जा रहा है, क्योंकि फिरौन का हुक्म आ चुका है। उसी दौरान, उसी पीरियड में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को हजरत मूसा पैदा हो गए। उसी दौरान हजरत मूसा की विलादत
رات ہو گئی، ماں بیچاری ڈر گئی، فرعون کا تو حکم آ چکا ہے جتنے بھی نئے بچوں نے مار دو، میرا بیٹا بھی ابھی پیدا ہوا ہے، نہ جانے یہ میرے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے، کہیں میرے بچے کو مار نہ دیں۔ بیچاری بہت پریشان ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، آئے موسیٰ کی ماں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آئے موسیٰ کی ماں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے، سمندر کی موجوں کے حوالے کر دے، اپنے بیٹے کو چھوٹے سے بچے کو ٹوکری میں ڈال دے اور دریا کے حوالے کر دے، اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ اب ذرا سوچو حضرت موسیٰ کی ماں کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا؟ آئے اللہ کی تو کیا کہہ رہا، اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دوں، ارے فرعون کے لوگ میرے بچے کو قتل کریں گے، کم سے کم لاش تو برآمد ہو جائے گی، میں اپنے بچے کو دیکھ تو لوں گی، چلو میرے بچے کو قتل کر دیا گیا۔ آئے اللہ تو کہہ رہا ہے میرے بچے کو سمندر میں ڈال دوں، نہ جانے میرا بچہ سمندر میں کیسے رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو وہ کسی موج کی چپیٹ میں نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس کو کوئی مگرمچھ نکل نہ جائے۔ آئے اللہ میں اپنے بیٹے کو دریا میں کیسے ڈالو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو وہ یہ کام ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دیا، ایک ٹوکری میں رکھا اور پانی کے حوالے کر دیا۔ وہ دریا سمندر کے محل فرعون کے محل کے پیچھے سے گزرتا تھا۔ بیوی آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی، فرعون کی بیوی تھی، اس نے اس ٹوکری کو دیکھا، کہا نوکرانیوں سے اس ٹوکری کو لے کر آؤ، جلدی ٹوکری لائی گئی۔ حضرت آسیہ نے دیکھا اس ٹوکری کے اندر ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون کو پتا چلا کہ دریا سے ایک بچے کو برآمد کیا گیا ہے اور وہ آپ کی بیوی آسیہ کے پاس ہے۔ فرعون کہنے لگا اے آسیہ اس بچے کو میرے حوالے کر دو، میں اسے بھی قتل کر دوں گا، میں اسے بھی مار دوں گا، کہیں یہ وہ نہ ہو کہ میری حکومت کا خاتمہ کر دے، میں اسے قتل کر دوں گا، اسے مار دوں گا۔ حضرت آسیہ کہتی ہے آئے فرعون، آئے میرے شوہر، یہ بڑا ہو کر آپ کے بڑھاپے کے سہارا بن جائے گا، بڑا ہو کر میری آنکھوں کا نور بن جائے گا، آپ کے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، آپ اس کو قتل نہ کریں۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مگر موت سے بھی مگر اس کے پاس اولاد نہیں، بے اولاد کا بچہ نہیں تھا۔ تبھی حضرت آسیہ نے کہا اس کو پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، یہ بڑا ہو کر آپ کے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، میرے دل کا قرار بنے گا۔ بہرے کہہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ کو اسی کے دشمن کے گھر میں پرورش کی۔ ذرا اندازہ لگائیے اللہ کون ہے، اپنے رب کو پہچانیے، اللہ کہتے کسے ہیں، اللہ کی درشی چاہیے۔ اور سورہ احد اخلاص اللہ اپنے جو رکھے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آئے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، دو نہیں ہے، اللہ ایک ہے، لہذا خدا بھی کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پارسی مذہب کے اندر خدا کہا جاتا ہے اور خدا تو ہوتے ہیں، ایک خدا کا نام یزدہ ہے اور دوسرے خدا کا نام احرمن ہے، لہذا خدا کے اندر تسمیہ موجود ہے، دو ہیں، لہذا اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ رب کی ذات واحد ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ تو کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، تو کسی کا بیٹا نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بات اور میں آپ سے کہوں گا، کبھی روڈ پر جائیے تو آپ کو ایک جملہ لکھا ہوا ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ جو رام ہے وہ رحیم ہے،
یہ جملہ آپ کو مل جائے گا، ہمارے اتر پردیش میں تو کافی لکھا رہتا ہے دکانوں پر، شاید آپ سے لکھا رہتا ہو. بہرحال یہ لکھا ہوتا ہے جو رام ہے وہ رحیم ہے، جو رام ہے وہ رحیم ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جو رحیم ہے وہ رام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو بھگوان رام ہے وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، اور اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں اور نہ میرا کوئی بیٹا ہے، لہذا رام نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کی ذات وہ ہے، نہ کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ہر چیز میں دکھتا ہے، ہر چیز کا اکیلا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، آئے میرے بندو تم مجھ سے سوال کرو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ. آئے میرے بندے تم مجھے پکارو، آئے میرے بندے تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. لیکن آج مانگنے کا طریقہ ہی نہیں پتا ہے. اور تو میرا رب مجھ سے کہتا ہے آج مجھے پکارے، مجھ سے میرا بچہ نہیں ہوا، تو مجھ سے مانگ، میں تیری دعا کو قبول کروں گا. تیرے حالات صحیح نہیں ہے، تم مجھ کو پکار، میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اللہ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھے پکارو. لیکن آج معاملات بڑے الگ ہیں. بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے بہت سے بھائیوں کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم. وہ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں بلکہ غیر اللہ سے اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرواتے ہیں. میں پھر یہی کہوں گا، میں یہی کہوں گا، ذرا میرے یہ بھائی مجھے اتنا بتا دو کہ ہمارے دوسرے بھائیوں میں اور ان بھائیوں میں کیا فرق رہ گیا، کیا انتر رہ گیا، کیا ڈفرینس رہ گیا. نام صرف ڈفرینس صرف نام کا ہے. ان کے شروع میں ایچ لگا ہوا ہے، تمہارے شروع میں بھی لگا ہوا ہے. انتر کوئی نہیں ہے، فرق کوئی نہیں ہے، بس اتنا کا فرق ہے وہ چاہے بجرنگ بلی کرے تو تم نعرے حیدر علی کرے. فرق صرف اتنا ہے ان کی یہاں مورتیوں پر نعرے موڑے جائے تو تمہارے یہاں قبروں پر اور مزاروں پر چمڑی اور چادر چڑھائی جائے. فرق صرف یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ شیعہ عبد القادر جیلانی بچہ دیتے ہیں، بیٹا بیٹی دیتے ہیں، اور ان کی یہاں عقیدہ یہ ہے کہ لکشمی پیسہ دیتی ہے. اور کوئی فرق نہیں، بس نام کا فرق ہے اور کام کا فرق ہے. میرے پیارے ساتھیوں، تمہیں اجمیر جانا ہو، مجھے اجمیر جانا ہے، تم ٹرین سے جاؤ، میں ہیلی کاپٹر سے جاؤں، ہوائی جہاز سے جاؤں، لیکن منزل تو ایک ہے، پہنچنا اجمیر ہے. نعرہ بجرنگ بلی لگاؤ یا نعرہ حیدر علی لگاؤ، لیکن پہنچنا تو وہی ہے. اگر تم نے شرک کیا ہے تو اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، تم کس سے مانگ رہے ہو، تم کس سے اپنی حاجت روائی کروا رہے ہو، تم کس سے اپنی مشکل کشائی کروا رہے ہو. کیا تم نے قرآن میں نبیوں کے واقعات نہیں پڑھے؟ حضرت آدم کو نہیں دیکھا، جنت سے زمین پر پھینک دیے گئے، غلطی ہو گئی، اللہ سے ڈرا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر، اپنی نفس پر ظلم کیا ہے. اے العالمین، ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. اور لوگوں مجھے بتاؤ، حضرت آدم نے کس سے مانگا؟ حضرت آدم نے مانگا تو اللہ سے مانگا ہے. آج تم کس سے مانگ رہے؟ کہتے بچہ
بچہ چاہیے تو یہاں چلے جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی وہ چاہیے تو یہاں چلے جاؤ. اور اللہ کی قسم افسوس کی بات پر ہوتا ہے نام کے آگے محمد اور آخر میں احمد لگا ہوا ہے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ نام بھی مسلمانوں کی طرح لیکن استغفر اللہ کام ہو رہی ہے. جن مزاروں پر جائیں ہم ان کے نام دیکھیے بڑے عجیب ہے. چھوڑی والی بھی کتے والے بابا، گدے والے بابا، نام بھی بڑے عجیب. ایک لطیفہ آپ کے ساتھ جس سے شاید میں سمجھتا ہوں لطیفہ آپ کے دماغ میں مختصر ہو جائے گا. ایک لطیفہ سنیے کہ ایک شخص تھا اس بیچارے کا کام دھندا نہیں چلتا، وہ بڑا پریشان رہتا تھا. ایک مرتبہ ایک خبر پر گیا اور رونے لگا، چیخنے لگا، بلکنے لگا، بابا کچھ ذریعے بناؤ، کچھ راستے بناؤ، کہیں سے پیسہ وغیرہ آنے لگے، روزی روٹی چلنے لگے. تو خبر کا جو مجاور تھا، مجھ سے کہتا ہے وہ جو گدھا دیکھ کر نہ بنا ہوا، جاؤ اس گدھے کو لے جاؤ، میں وہ گدھا تم کو دے دوں. وہ گدھا لے لیا. اب وہ اس گدھے پر سامان بوجھ ڈالنے لگا اور اس شہر سے اس شہر، اس گاؤں سے اس گاؤں، اور تھوڑے پیسے وغیرہ اس کے پاس آنے لگے، تھوڑا اس کی روزی روٹی چلنے لگی. کچھ دن کے بعد کیا ہوا، وہ گدھا مر گیا. اب اس نے ایک قبر کے اندر گدھے کو گاڑ دیا اور بیچارہ رونے. ظاہر سی بات ایک گدھا تھا، روٹی روزی چلتی تھی. اب وہ مر گیا تو اس کے قبر پر پھول کر رو رہا ہے. تم تھے تو کام دھندا چلتا تھا، بتاؤ تم نے کیا؟ تم تھے تو کوئی سہارا، تم تھے تو تھوڑے ذرائع وسائل بن جاتے. کچھ لوگوں کا گزر وہاں سے ہوا، دیکھا ہے نا قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لگتا ہے وہ بہت بڑے بابا جی قبر کے اندر ہے، بہت بڑے بابا جی قبر کے اندر ہے. اس نے اور کہاں معلوم بتا دیا بستی کے بغل میں اتنے بڑے بابا جی، ہمیں تو آج تک نہیں پتا. پھر کیا لوگ زیور، سونا، چاندی، پیسہ، اور جو گلے والا تھا وہ بیٹھا نا پیسہ ہے، زیور اور میرے کو چلا گیا. یہ صحیح ہے، گدا مر گئے، یہ اچھا وہ کسی کو یہ تو آ رہا ہے. کچھ دن کے بعد وہ گدھے والا پہلی والی قبر پر گیا. پہلی والی قبر کی جہاں سے گدھا ملا تھا اس قبر پر گیا. مجاور سے ملاقات ہوئی. مجاور نے کہا اور بھائی سب صحیح چل رہا ہے نا؟ وہ گدھا میں نے دیا تھا کیسا ہے؟ کہا کیا گدھا تم نے دیا، کمال، بڑا مزہ ہے، گدھے نے تو میری زندگی بنا دی. وہ مجاور کہتا ہے تو پہلے جس کی قبر پر مانگ رہا تھا نا وہ اس کا باپ تھا. ہم مانگ بھی کس سے رہے؟ لوگوں غور کرو، حضرت آدم نے کس سے مانگا، حضرت یعقوب نے کس سے مانگا؟ بھائیوں نے ظلم کیا، خون میں آلو کپڑا لے کر حضرت یعقوب کو دکھا دی. آیا بچہ نے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. بہرحال حضرت یعقوب نے کیا اور حضرت یوسف کے غم میں دیوانے ہو گئے اور سال گزرتے جا رہے. یہاں حضرت یوسف کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا، لیکن حضرت یعقوب کو پتہ نہیں ہے بیٹے کی جدائی کا صدمہ لگا ہوا ہے. حضرت یعقوب رو رہے ہیں. قرآن نقشہ کھینچتا ہے انما اشربتی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ. حضرت یعقوب یوسف کی یاد میں ہمارے کے دیوانے ہو گئے. اتنا روئے کہ آنکھیں بھی سفید ہو گئی. حضرت یعقوب اندھے ہو گئے، لیکن زبان سے یہی نکل رہا ہے ہائے ہائے میرے یوسف، ہائے ہائے میرے یوسف، آئے اللہ مجھے میرا یوسف بتا دے، مجھے میرا یوسف دے دے. اللہ نے حضرت یعقوب کی پکار کو سن لیا. اور لوگوں مانگنا ہے کیسے مانگو؟ جس سے حضرت یعقوب نے مانگا. مانگنا ہے جس سے مانگو جس سے حضرت مانگا. سر کے سارے بال سفید ہو گئے، لیکن پھر بھی لگا پر دعا جاری ہے. ربی حبلی من الصالحین، آئے اللہ مجھے نیک بیٹا کا فرما. ربی حبلی من الصالحین، آئے اللہ مجھے نیک بیٹا دے، آئے اللہ مجھے نیک بیٹے سے نواز دے. اللہ نے نیک بیٹے کی خوش
خوشخبری سنا دی فبشرناہ بغلام حلیم اور لوگوں مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اور لوگوں مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس سے حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں مانگا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اگر مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس سے شہنشاہ بطحان بدر کے میدان میں مانگا تھا 313 ہے بڑا چھوٹا لشکر ہے بڑی قلیل جماعت ہے اور سامنے ایک جماعت ہے میرے نبی کہتے ہیں اللہم تہلک هذه العصابہ لن تعبد بعدا اے اللہ اگر آج یہ 313 مر گئے اے اللہ اگر آج یہ 313 ہلاک برباد ہو گئے اگر آج یہ 313 مر گئے اے مولا لمین لن تعبد بعدا آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا آج کے بعد تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوگا حضرت ابو بکر پہ رہا نہ گیا نبی اکرم سے کہا اے اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھائیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل اے ابو بکر ابھی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ نے ہماری مدد کے لیے جنگ میں فرشتوں کو بھیج دیا ہے لوگوں مانگنا ہے تو ان سے مانگو جس سے انبیاء نے مانگا اور اگر انہوں نے کسی سے مانگا ہو اللہ کی قسم ہمیں دکھا دو رب کعبے کی قسم ہم بھی مانگنا شروع کر دیں گے شروع کروا دیں گے مشکل کشائی شروع کروا دیں گے لیکن اگر انہوں نے نہیں مانگا تو ہم کون ہوتے ہیں دوسروں سے مانگنے والے ذرا اندازہ لگاؤ میرے نبی سے بھی مانگنا جائز نہیں حرام ہے تو ان لوگوں سے مانگنا کیسے جائز ہو جائے گا اللہ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم اے میرے بندے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا تو رب کو پہچانے کون اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جتنی بھی مشکل کشائیاں ہو جتنی بھی دعائیں ہو صرف اللہ سے کی جائے اللہ کیا کہتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء آئے لوگوں تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو اور بہروں کو نہیں سنا سکتے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو اور بہروں کو نہیں سنا سکتے ان دونوں میں آپ کو کوئی میل نظر آ رہا ہے ان دونوں میں آپ کو کوئی انسانیت نظر آ رہی ہے اللہ کہتا ہے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو اور تم بہروں کو نہیں سنا سکتے ہو اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک مردہ ہے اس کو ابھی سائڈ میں ایک زندہ ہے لیکن بہرا ہے زندہ ہے مگر بہرا ہے اس کے پاس آنکھ ہے دیکھنے کے لیے زبان ہے بولنے کے لیے ہاتھ ہے پیر ہے عقل ہے تمام چیزیں ہیں مگر صرف کان نہیں ہے جس کے پاس کان نہیں ہے تم اس کو نہیں سنا سکتے ہو جس کے پاس جان ہے تم اس کو کیا سناؤ گے ہرگز نہیں سنا سکتے اور اللہ کہنا کیا چاہتا ہے تو اللہ کو پہچانیے اللہ کون ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ وہ ہے یہاں میں یشاء ضرور جسے چاہے لڑکا دے جسے چاہے لڑکی دے اور جسے چاہے دونوں سے نواز دے اور جسے چاہے ایک بھی نہ دے حضرت یعقوب کے بیٹے لیکن بیٹی ایک بھی نہیں حضرت یعقوب کے 12 بیٹے لیکن بیٹی سے محروم ہے اتنے جلیل قدر نبی تھے حضرت یعقوب چاہتے تو خود ایک بیٹی پیدا کر لیتے لیکن حضرت یعقوب بھی اتنے زیادہ کمزور ہے بیٹی اپنی پیدا نہیں کر سکتے ہیں حضرت شعیب کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ایک بھی بیٹا نہیں اتنے عظیم پیغمبر ہے شعیب علیہ السلام چاہتے تو آپ کے لیے ایک بیٹا پیدا کر لیتے لیکن وہ بھی کمزور ہے بیٹا اور بیٹی دینے والا اللہ ہے اللہ کہتا ہے میں جسے چاہوں بیٹا دوں جسے چاہے بیٹی دوں اور جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں حضرت عیسیٰ کا اب تک نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے اور اللہ نے کہا میں جسے چاہوں بیٹا بھی دو بیٹی بھی دو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے اللہ نے بیٹیاں دی آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نبی اکرم مختار ہے نبی تو آپ کے پاس بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے اسی لیے اللہ نے نبی کے کسی بھی بیٹے کو دنیا کے اندر زندہ نہیں رکھا آپ کی جتنی بھی نرینا اولاد تھی وہ سب 1-1.5 سال کے بعد مر جاتی تھی آپ کا پہلا بیٹا قاسم ہوا وہ بھی 1 سال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا مر گیا آپ کا دوسرا بیٹا عبداللہ ہوا وہ بھی مر گیا اور تیسرا بیٹا آپ کا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے وہ
بھی مر گئے تو کہنا ہی چاہتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے بیٹا دے بیٹی دے دونوں سے نوازے اور جسے چاہے باز رکھے۔ اللہ کی پہچان یہ ہے، اللہ کا تعارف یہ ہے کہ لوگوں جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کرو، کیونکہ میرا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دعا کا مرکز میں ہوں، تم بس اتنا مانگو تو دیکھو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہمارے سامنے مثالیں ہیں حضرت آدم کی، ہمارے سامنے مثالیں حضرت یعقوب کی، ہمارے سامنے مثالیں ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے اور مجھے وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں اس کے آگے اور کچھ کہوں، وقت بہت قلت تھی۔ بہرحال میں انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے الہ العالمین وہ ہم سب کو، اے الہ العالمین ہم سب کو پکا سچا توحید والا بنا دے، اے الہ العالمین وہ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے والا بنا دے، اے الہ العالمین آج ہمارے مسلمان بھائی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اے الہ العالمین تو ان کو سیدھے راستے پر جانے کرا دے، اے الہ العالمین ہم اس یہ دعا کرتے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اس پروگرام کو منعقد کیا، اے الہ العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرما دے، اے الہ العالمین اور جو لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں تو ان سب کی حاضری کو قبول فرما، اے الہ العالمین ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اخیر میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حلقہ جمعیت چندرائن کتے کی، انہوں نے مجھے دعوت دی، اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری چند باتوں کو سنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہم سب کو زندہ رکھے اسلام پر اور تمہارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، وما علینا